بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی سانپ اور جوگی کا بیٹا۔ ہر دور میں انسان کا لالچ عروج پر رہا ہے۔ اس کے پاس اگر 1000 روپیہ ہے تو وہ لاکھ کمانے کی کوشش کرے گا، اگر لاکھ ہے تو کروڑ کمانے کی چکروں میں لگا رہے گا۔ غرض امیر بننے کی خواہش کبھی دم نہیں توڑتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ زیادہ پانے کی چاہ انسان کو مشکل اور مصیبت سے دوچار کر دیتی ہے، اور کبھی تو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں نے انسان کے لالچ کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، مگر آج ہم آپ کو ایک اچھوتی اور دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک رحم دل سانپ اور جوگی کی۔ یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور لالچی انسان ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ ایسا ہی جوگی کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شہر کے باہر واقع ایک جھونپڑی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا، جو انتہائی غریب اور مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ جوگی سارا دن سانپ پکڑنے کی غرض سے جنگلوں میں مارا پھرتا اور شام کو بازار میں پکڑے سانپ بیچ کر گھر والوں کے لیے دال روٹی کا انتظام کرتا۔ ہمیشہ کی طرح آج شام بھی جوگی جب اپنی جھونپڑی میں لوٹا تو بیوی نے غربت کا رونا دھونا شروع کر دیا۔ جوگی نے بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ، شکر گزار بن اس کی جو کبھی ہمیں خالی پیٹ سونے نہیں دیتا۔ مگر جوگی کی بیوی جاہل عورتوں کی طرح شکوہ کرتی رہتی اور بچوں کے مستقبل کو لے کر جوگی سے بحث شروع کر دیتی۔ کیا تیری طرح میرا بیٹا بھی سانپ پکڑے گا اور میری بیٹی بھی گھروں میں جھاڑو پوجا کرے گی؟ کیا کوئی ڈھنگ کا کام کر لو تاکہ گھر میں 4 پیسے آئیں اور ہم اپنے بچوں کو اچھی طرح تعلیم دلوا سکیں تاکہ ان کا مستقبل بن جائے، اس جھونپڑی کے بجائے کسی پکے مکان میں رہیں۔ بیچارہ جوگی بیوی کی بات سن کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے گویا ہوتا، محنت میں سکون ہے نیک بخت، ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور اللہ برکت ڈالتا ہے۔ رات پیٹ بھر کر کھا کر سوتے ہیں، کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ جہاں تک انسان کے لالچ کی بات ہے تو وہ قبر میں اترنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، اور شکر کر ہمیں یہ جھونپڑی نصیب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں اور گلیوں میں بنا بستر کے سوتے ہیں۔ ہمارے پاس جھونپڑی ہے، سونے کے لیے بستر ہے، اور تجھے کیا چاہیے نیک بخت؟ مگر جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر غصے سے تل ملا کر بولتی، آپ سے تو بات کرنا بیکار ہے، اچھے کی خواہش کرنا بری بات نہیں۔ اچھے کی خواہش کرنا مانا بری بات نہیں، پر اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پر ناشکری کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر جھنجھلا کر بولتی، بس میں کہہ دیتی ہوں مجھے اب اس جھونپڑی میں نہیں رہنا۔ جب جوگی اپنی بیوی کی باتوں سے بے نیاز اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ صبح ہر دن کی طرح جوگی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور تھیلا اٹھائے جنگل کی راہ لیتا ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، مگر جوگی کو کوئی سانپ نہیں ملتا۔ وہ سوچتا ہے اسے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج ساون کے مہینے کی 14 تاریخ ہے، چاند جوبن پر ہے، سانپ ضرور آج رات بلوں سے باہر نکلیں گے۔ مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب سانپ نہیں ملتے تو جوگی بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک درخت کے تنے کے ساتھ اسے بے سود پڑا سفید سانپ نظر آتا ہے۔ جوگی کی آنکھیں سفید سانپ کو دیکھ کر چمکنے لگتی ہیں۔ وہ دل میں سوچتا ہے، کافی بڑا اور قیمتی سانپ ہے، اس کے اچھے پیسے ملیں گے، اور ساتھ ہی رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے آج بھی کھانے کا بندوبست کر دیا۔ جوگی جھٹ سے سانپ کی طرف لپکتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سانپ کو دیکھنے پر جوگی کو پتہ چلتا ہے کہ سانپ شدید زخمی ہے۔ جوگی کے دل میں سانپ کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے تھیلے سے مشکیزہ نکال کر سانپ کو پانی پلا دیتا ہے۔
اب جوگی دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اسے چھوڑ دوں یا بازار لے جا کر بیچ دوں۔ جوگی کا دل ایک لمحے کے لیے سانپ کو چھوڑنے کا بولتا ہے تو دوسرے ہی لمحے بیوی کا خیال آتا ہے۔ اگر خالی ہاتھ گھر گیا تو بیوی اس کا جینا محال کر دے گی۔ مگر جوگی سانپ کی حالت دیکھ کر اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جوگی درختوں کے جھنڈ کے اندر ایک محفوظ سوراخ کے دھانے پر سانپ کو چھوڑ دیتا اور خود شہر کی راہ لیتا ہے۔ جوگی پریشان حال سوچوں میں گم سوچتے ہوئے کہ آج بچوں اور بیوی کو کیا جواب دے گا، بازار سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے۔ پیچھے مڑ کر جوگی دیکھتا ہے تو ایک نیک دل نورانی چہرے والا بزرگ ہاتھ میں راشن کا تھیلا لیے کھڑا ہوتا ہے، جو جوگی کی طرف تھیلا بڑھاتے ہوئے بولتا ہے، یہ آپ کے حصے کا راشن ہے۔ جوگی حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جوگی کچھ بولتا وہ نورانی چہرے والا بزرگ جا چکا ہوتا ہے۔ جوگی رب کا شکر ادا کرتے اپنے جھونپڑی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جھونپڑی میں پہنچنے پر بیوی راشن کا تھیلا دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور جوش میں بولتی ہے، لگتا ہے آج بہت قیمتی سانپ پکڑا ہے تم نے، جو راشن کا اتنا بڑا تھیلا بھر کر لائے ہو۔ جوگی بیوی کی بات پر مسکرا کر دل میں سوچتا ہے، یہ تو مالک کا رحم کے بدلے رحم ہے۔ میں نے زخمی سانپ پر رحم کیا اور اس نے مجھ غریب پر رحم کیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ساون کے مہینے کی چاند کی 14ویں تاریخ کو جوگی جنگل میں سانپ پکڑنے کی غرض سے شام کے بعد بین بجا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک بڑا سانپ جوگی کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ جوگی اس کی سفید رنگت سے سانپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی زخمی سانپ ہے جو 1 سال پہلے اسے ملا تھا۔ جوگی اس سانپ کی طرف پیار سے دیکھتا ہے اور مشکیزے سے پانی پیالے میں ڈال کر سانپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سانپ پانی کے بعد جوگی کے سامنے اپنے منہ سے لال نکال کر رکھ دیتا ہے۔ جوگی لال اٹھا لیتا ہے پانی کا پیالہ اور مشکیزہ اپنے تھیلے میں ڈال کر مسکرا کر سانپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جوگی وہ لال جا کر بازار بیچتا ہے اور اسی طرح جوگی کے دن پھر جاتے ہیں۔ سال میں 1 دفعہ اسی ساون کے مہینے کی چاند کی 14ویں کو وہ سانپ اسی طرح نمودار ہوتا ہے اور جوگی کے سامنے لال پیش کرنے کے بعد سال بھر غائب رہتا ہے اور جوگی وہ لال بیچ کر سال بھر عیش و عشرت سے زندگی گزارتا ہے۔ اب جوگی کے پاس پکا مکان ہے، بچے اچھی جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اب جوگی کی بیوی جوگی سے خوش ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، جوگی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا جوان۔ اب جوگی اکثر بیمار رہنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ اپنے بیٹے کو سانپ سے ملوا دیا جائے تاکہ جب وہ بستر پکڑ لے یا پھر مر جائے تو سانپ اس کے بیٹے کو لال سے نوازتا رہے۔ وہ یہ سوچ کر اگلی بار بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہے۔ سانپ اسی طرح نمودار ہوتا ہے اور جوگی سانپ سے اپنے بیٹے کا تعارف کرواتا ہے۔ وہ سانپ کو بتاتا ہے، اب آگے سے میرا بیٹا آیا کرے گا کیونکہ اب وہ بیمار رہتا ہے۔ جس طرح تو نے مجھے برسوں سے لال سے نوازا ہے اسی طرح میرے بیٹے کو بھی نوازتے رہنا۔ سانپ سر ہلا کر اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہے، مگر جوگی کا لالچی بیٹا سانپ کو دیکھ کر لالچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے ضرور سانپ کسی خزانے کا رکھوالا ہے، سال بعد ایک لال دیتا ہے، اس سے بھلا کیا ہوتا ہے ہمارا، کیوں نہ اگلی دفعہ میں اسے مار کر تمام خزانے کا مالک بن جاؤں۔ وہ یہ سوچ کر سال بھر انتظار کرتا ہے اور اگلی دفعہ جب وہ اکیلا سانپ سے لال لینے جاتا ہے تو سانپ سے لال لینے کے بعد جوگی کا بیٹا سانپ کا پیچھا کرتا ہے۔ جب سانپ اپنے غار میں پہنچتا ہے تو جوگی کا بیٹا سانپ پر کلہاڑی سے وار کر کے سانپ کی دم کاٹ دیتا ہے۔ سانپ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اسے ڈس لیتا ہے اور جوگی کا بیٹا اپنے لالچ کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب صبح ہونے پر بھی جوگی کا بیٹا گھر واپس نہیں لوٹتا تو جوگی اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلتا ہے۔ صبح سے شام تک مارا مارا پھرنے کے بعد جوگی اس غار تک جا پہنچتا ہے اور بیٹے کو مردہ پا کر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ سانپ جو غار کے اندر موجود ہوتا ہے
जोगी की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आता है। जोगी सांप को देखकर उसको कोसने लगता है। मैंने तेरी जान बचाई बरसों पहले, अगर मैं तेरी जान ना बचाता, तुझ पर रहम ना करता, तो तू आज जिंदा ना होता। मगर तूने मेरे बेटे की जान ले ली, एहसान फरामोश है तू। लोग सच कहते हैं, सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता, चाहे उसकी जितनी खिदमत कर लो। सांप जोगी की बात सुनकर अपनी दुम जोगी के सामने फेंक देता है और अपने असली रूप यानी जिन के रूप में आकर जोगी से मुखातब होता है। हाँ, बरसों पहले तूने मेरी जान बचाई थी जब मैं जख्मी हो गया था, लेकिन मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूला। उस दिन से लेकर आज तक तेरी खिदमत करता रहा। कभी ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब मैं तुझसे गाफिल हुआ हूँ, मगर आज तेरे लालची बेटे ने मेरी जान लेना चाही और मुझे मजबूरन इसको मारना पड़ा। अगर मैं उसे ना मारता तो वो लालची इंसान मुझे मार देता। अगर हम सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकते तो क्या ए इंसान तू अपनी फितरत बदल सकता है? ज्यादा पाने की ख्वाहिश ने तुझे अंधा कर दिया है। हर जायज और नाजायज तरीके से बस तू दौलतमंद बनना चाहता है। तुम इंसान कभी लालच करने से बाज नहीं रहते। इंसान की फितरत है, वो जिस थाली में खाए उसी में छेद करता है और उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। और आज जितना दिल आता है मेरे खजाने से खजाना ले लो, मगर आज के बाद कभी फिर मेरे सामने मत आना। जोगी सांप की बात सुनकर शर्मिंदा होकर अपने बेटे के लालच पर अफसोस करते हुए वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमारे लिए इस कहानी में लालच बुरी बला होने के अलावा यह भी सबक है कि जो तेरे पास है उस पे राजी रहे और अपने रब का शुक्र बजा ला, क्योंकि तेरा रब तुझे कभी नहीं भूलता। वो हर हाल में तुझे सुनने और देखने वाला है।